یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا وضو کے مسائل بیان ہو چکے ہیں، تو آج میں تیمم کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ تیمم وضو اور غسل کے بدلے میں ہوتا ہے۔ جب تک ممکن ہے ہمیں وضو یا غسل کر لینا چاہیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کتنے مقامات ہیں جہاں کی مجبوراً انسان وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرنا ہے، وہی بیان بتاؤں گا۔ ان میں سے کوئی جگہ ہو یا کوئی مقام ہو جہاں پہ ہم وضو نہیں کر سکتے یا غسل نہیں کر سکتے تو ہم نے تیمم کرنا ہے۔ تو تیمم دو چیزوں کے بدلے میں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ تیمم مجبوری کے وقت ہے، اختیاری حالت میں نہیں ہے۔ آپ کی مرضی نہیں کہ آپ وضو کر رہے تیمم کریں، غسل کریں یا تیمم کریں، اب ہماری مرضی نہیں، مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر ہم تیمم کریں گے نماز کے لیے۔ اور جب تیمم کریں گے تو جو حالت وضو کے بعد ہمیں حاصل ہوتی ہے، جب وضو کرتے ہیں تو ایک پاکیزگی کی حالت ملتی ہے، ہم پاک ہو جاتے ہیں، وہی حالت تیمم کے بعد بھی ہے، صرف نماز کے لیے۔ نماز کے لیے تیمم کے بعد بھی وہی وضو کی کیفیت اور غسل کے بعد والی کیفیت جو ہے حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہی مجبوری ختم ہو جائے، جو ہی مجبوری ختم ہو جائے، تیمم باطل ہو جاتا ہے۔ وضو کو تو باطل کرنے والی ہم نے تقریباً 7 چیزیں بتائی ہیں، لیکن تیمم کو باطل کرنے کے لیے کئی چیزیں ہیں، وہ میں بات بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب مجبوری ختم ہو جائے تو تیمم بھی خود بہت ختم ہو جاتا ہے۔ تیمم میں 4 چیزیں واجب ہیں، 4 چیزیں تیمم میں واجب۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 دونوں ہتھیلیوں کو اس چیز پہ مارنا جس پہ تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 3 دونوں ہتھیلیوں کو پوری پیشانی پہ پھیرنا۔ اور نمبر 4 دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرنا۔ یہ 4 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز نیت ہے۔ نیت میں یہ معین ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تیمم وضو کے بدلے کر رہے ہیں یا غسل کے بدلے۔ اگر آپ غسل کے بدلے تیمم کر رہے ہیں تو وہ کون سا غسل ہے؟ 7 غسل بتایا نا ہم نے، ان 7 میں سے کون سا ہے؟ غسل جنابت ہے، غسل مس میت ہے، ٹھیک ہے، غسل نظر احد قسم ہے، کون سا غسل ہے؟ ٹھیک ہے، معین ہونا چاہیے۔ اب نیت آپ یوں کریں کہ میں تیمم کرتا ہوں وضو یا غسل کے بدلے واجب قربتاً اللہ، یہ دل میں ارادہ کر لیں، یہی کافی ہے، زبان پہ بولنا ضروری نہیں ہے۔ تو نمبر 1 نیت ہو گئی۔ اب جب نیت ہو گئی تو ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو ان چیزوں پہ مارنا جن پہ تیمم کرنا جائز ہے۔ اب کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ 6 چیزیں ہیں، 6 چیزوں پہ ہم تیمم کر سکتے ہیں، ہتھیلیوں کو مار سکتے ہیں۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 ریت، نمبر 3 پتھر، نمبر 4 ڈھیلا، نمبر
5 اینٹ وغیرہ، اینٹ ہو یا مٹکا ہو یا وہ کنڈا ہو، کہ جو مٹی سے جو برتن بناتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو۔ 5 نمبر 6 گرد و غبار۔ آپ مثلا دیر تک ان الماریوں کو، ان دیواروں کو صاف نہ کریں تو ایک مٹی کی ہلکی تہ جم جاتی ہے، یعنی جب ہوا کے ساتھ مٹی کے ذرات آتے ہیں تو وہ جم جاتے ہیں ہر چیز پر، بعد میں ایک تہ بن جاتی ہے جس کو گرد و غبار کہہ سکتے ہیں۔ آپ یوں ہاتھ ماریں گے تو لکیر نکل آئے گی، اس کو گرد و غبار کہتے ہیں۔ ان 6 چیزوں پہ تیمم ہو سکتے ہیں، ان 6 چیزوں پہ ہتھیلیوں کو مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن ان 6 میں سے جو چھٹا ہے نا گرد و غبار، یہ بھی آخری صورت میں ہے، جب ان 5 میں سے کوئی نہ ملے، مٹی نہ ملے، پتھر نہ ملے، ریت نہ ملے، اینٹ وغیرہ نہ ملے، پھر آخرکار مجبوراً گرد و غبار پہ ہتھیلیاں مار کے ہم تیمم کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو گرد و غبار پہ تیمم نہیں ہوگا۔ اچھا، اب پہلی چیز نیت میں نے بتائی، دوسری چیز دونوں ہتھیلیوں کو مارنا ہے ان 5 میں سے کسی ایک پر یا 6 میں سے کسی ایک پر۔ نیت کے بعد اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، انگوٹھی اتار لیں، انگوٹھی ہو تو انگوٹھی اتار لیں، اگر کوئی چھلا ہو یا کوئی بھی ہو ان کو اتارنا ہے، چاہے وہ ٹیڑھ ہو چاہے وہ ڈھیلی ہو، دونوں صورتوں میں انگوٹھیاں اتارنی ہیں، انگوٹھیاں اتار لی۔ اتارنے کے بعد انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملانا ہے، آپ نے صرف دیکھنا ہے، کرنا نہیں، آپ نے جب دیکھنا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ دونوں ہاتھوں کو بھی آپس میں ملانا ہے، ہتھیلیوں کو بھی ملانا ہے، دیکھیں یوں کر کے ملانا ہے۔ اسی حالت میں دونوں ہاتھ کو ایک ساتھ مارنا ہے۔ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی آواز کم از کم آ جائے، رکھنا نہیں ہے، یعنی یوں نہیں رکھنا، مٹی پر یا ریت پر یا پتھر پر مارنا ہے، تھوڑی ہلکی آواز آ جائے، یہ کہہ سکے کہ اس نے ہتھیلیوں کو زمین پہ مارا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب مارنے کے بعد اسی حالت میں اٹھانے کے بعد پھر سامنے لائے دونوں ہتھیلیوں کو، اسی حالت میں انگلیاں ملی ہوئی ہوں، ہاتھ آپس میں ملے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ یہ پیشانی ہے، پیشانی کی یہ ہے جہاں سے بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کے یہ آبرون تک یہ سارا حصہ پیشانی، ٹھیک ہے؟ تو پوری پیشانی پہ ہتھیلیوں کو پھیرنا ہے۔ اب مارنے کے بعد ہتھیلیوں کو سامنے کیا، سامنے کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ دیکھنا، صرف کرنا نہیں، ہتھیلیوں کو یہاں رکھنا ہے جہاں سے بال اگتے ہیں، میری طرف دیکھیں آپ، یہاں رکھنے کے بعد آہستہ آپ لے آئے آبرون تک۔ اب یہاں تک لے آئے تو احتیاطاً دائیں بائیں بھی ہتھیلی کے نیچے آ جائیں، اس کے لیے احتیاطاً تھوڑا دائیں کر لیں، اس کے بعد بائیں کر لیں، اس کے بعد سامنے لائیں، سامنے لانے کے بعد پھر یہاں سے ناک کے اوپر والے حصے سے ہاتھوں کو اٹھا لیں، یہ ہو گیا تیمم پیشانی کا، ٹھیک ہے؟ پیشانی کا تیمم ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہاتھ کو آپ نے حرکت دینا ہے، ہاتھ کو اوپر سے نیچے لانا ہے، ہاتھ کو دائیں لے جانا ہے، بائیں لے جانا ہے، سر کو نہیں ہلانا۔ اگر ہم ہاتھ کو رکھ کے سر کو ہلائیں گے نا، مثلا یوں کریں گے، یوں اوپر لے جائیں سر کو، پھر سر کو یوں کریں، پھر وہ تیمم نہیں ہوگا۔ سر کو سیدھا رکھنا ہے، ہاتھوں کو اوپر سے نیچے لے آنا ہے، نیچے سے تھوڑا دائیں لے جانا ہے، دائیں سے تھوڑا بائیں لے جانا ہے، پھر درمیان میں لا کے اتارنا ہے۔ ایک دو پھر کرتا ہوں، تو انگلیوں کو ملا کے پھر مارنا ہے اس چیز پر جس چیز پر تیمم کرنا جائز ہے۔ مارنے کے بعد ہتھیلیوں کو سامنے لیں، اگر مٹی لگی ہوئی ہو تو جھاڑ بھی سکتے ہیں آپ، یوں جھاڑ لیں تاکہ مٹی گر جائے۔ اس کے بعد سامنے لائیں، سامنے لانے کے بعد پیشانی کے اوپر جہاں سے بال اٹھتے ہیں وہاں رکھ لیں، اوپر رکھ لیں، اوپر رکھنے کے بعد پھر نیچے لے آئیں، نیچے لائیں آبرون تک، جب ہتھیلی آ جائے پھر تھوڑا سا دائیں کر لیں، تھوڑا سا بائیں کر لیں تاکہ پوری پیشانی پہ ہاتھ پھر جائیں، پھر درمیان میں لا کے ناک کے اوپر والے حصے سے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ تو یہ ہو گیا پیشانی کا تیمم۔ اس کے بعد پھر یہ ہاتھ کی کلائی پر، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھیں دائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ کے اس کو لے آئیں انگلیوں کے سرے تک، ٹھیک ہے؟ انگلیوں کے سرے تک، سرے یہ ہے کہ ناخن والا ایسا نہیں، یہ انگلیوں کے سرے ہیں، یہاں تک لے آئیں۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ لیں، رکھنے کے بعد لے آئیں انگلیوں کے سرے تک،
ٹھیک ہے جی. اچھا امام خمینی کے فتوا کے مطابق اسی ایک مار سے تیمم ہو گیا. ٹھیک ہے, چاہے غسل کے بدلے میں ہو چاہے وضو کے بدلے میں ہو. لیکن امام خمینی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے ایک دفعہ اور مار لیں, جبکہ باقی مجتہدین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اور بھی مارنا پڑے گا. امام خمینی کہتے ہیں بہتر ہے, باقی مجتہدین کہتے ہیں مارنا پڑے گا, ایک دفعہ اور مارے. مارنے کے بعد اب پیشانی پہ نہیں کرنا بلکہ صرف ہاتھوں پہ, بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی کلائی سے انگلیوں کے سرے تک اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی سے انگلیوں کے سرے تک یوں پھیر لیں, مسح ہو تیمم ہو جاتا ہے. اب جب تیمم ہو گیا تو پھر غسل کے بدلے میں ہو تو بھی یہی طریقہ ہے, وضو کے بدلے میں ہو تو بھی یہی طریقہ ہے, طریقے میں کوئی فرق نہیں. لیکن ایک دفعہ آپ غسل جنابت کے بدلے میں تیمم کرتے ہیں اور ایک دفعہ آپ غسل مس میت کے بدلے میں تیمم کرتے ہیں, ان میں فرق ہے. اگر آپ غسل جنابت کے بدلے میں تیمم کریں وہی ایک تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہے. جس طرح غسل جنابت کریں گے تو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی تھی نا, اسی غسل سے ہم نماز پڑھ سکتے تھے. اسی طرح غسل جنابت کے بدلے میں تیمم کیا وہی ایک تیمم کافی ہے, وضو کے بدلے میں بھی وضو کے بدلے میں تیمم نہیں کرنا پڑتا. لیکن اگر غسل مس میت کے بدلے میں تیمم کرتے ہیں آپ, یا عورتیں جو ہے ان کے پر جو غسل واجب ہے ان کے بدلے میں تیمم کرتی ہے تو ایک تیمم غسل کے بدلے میں کرنا پڑے گا, اس کے بعد دوسرا تیمم اگر وضو نہیں کر سکتے تو وضو کے بدلے کرنا پڑے گا. اگر وضو کر سکتے ہیں تو پھر وضو کریں, وضو نہیں کر سکتے تو وضو کے بدلے تیمم کریں, اور وضو کے بدلے وضو کر سکتے تو کریں, نہیں تو تیمم کر لیں. تو یہ تیمم کا طریقہ ہو گیا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا Allah, ya Allah, 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 ya